بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید مبشر شاہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ممبر خیبر پختونخوا بار کونسل آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے ہم اپنے ایک یوٹیوب چینل کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ جنرلی عام لوگوں کے لیگل نالج کے لیے ہوگا، جس میں ہم لیکچر دیں گے مختلف ٹاپکس پر، اور ایکسکلوسیولی جو ہمارے وکلاء ہیں ان کے لیے، اور پھر اس میں بھی پارٹیکولرلی جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، جو پروفیشن کا آغاز کر رہے ہیں، جو لا اسٹوڈنٹس ہیں، جو ابھی تک ابتدائی سٹیج پر ہیں اپنے کیریئر کے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو کیریئر بلڈنگ ہے، جو ان کی نالج کی وہ امپروو کرنے کے لیے، جو ان کی سکلز ہیں ایڈوکیسی کی، ان کو امپروو کرنے کے لیے ہم ان کو گائیڈ کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 10 to 15 منٹس کے ہم لیکچر پریپیئر کریں گے مختلف ٹاپکس پر، کرمنل لا سے ریلیٹڈ، سول لا سے ریلیٹڈ، کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ، جو بھی ایگزسٹنگ لاز ہیں ہمارے ملک میں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو اسی وجہ کہ ان کے لیے اس کو ان کے کیریئر میں ان کو اس سے بہتری لا سکیں، اس کو دیکھ کے اور اس کو سن کے۔ تو آج ہمارا انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ اس میں تو آپ یہ مد نظر رکھیں کہ ایڈوکیسی جو ہے، وکالت جو ہے، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود وکیل ہوں، بلکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے دنیا کا سب سے بہترین پروفیشن مجھے لگتا ہے وکالت آن دی گراؤنڈ، کہ وکالت ایسا شعبہ ہے جس میں آپ مظلوموں کے لیے، اس میں آپ محکوموں کے لیے ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں، ان کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کے لیے آپ لڑتے ہیں۔ ان کا جو حق وہ مختلف ادارے، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ لوگ ہوں، وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ ان کو نہیں دیتے۔ تو آپ کے ذریعے سے سول کورٹس میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ان لوگوں کے لیے آپ لڑتے ہیں، ان کے لیے آپ حق ان کا جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنا حق ملے قانونی طریقے سے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ وکالت کے لیے جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر پروفیشنل ایٹیکیٹس پر ہم بات کریں گے، جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے پوچھا جب ہماری ابتدائی سٹیج تھی 20-25 سال پہلے، کہ وکیل کی ڈیفینیشن آپ کیسے کرتے ہیں، تو ہمارے اساتذہ کرام نے بتایا کہ a lawyer must be a thorough gentleman۔ تو must be a thorough gentleman، جو جنٹل کا کانسیپٹ ہے، جو کہ کس طرح ایک جنٹل مین ہونا چاہیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کی ڈریسنگ کا انداز، کہ how he would deal his colleagues، how he would deal his clients، how he will act or represent his case inside the court۔ تو یہ چیزیں جو ہے ساری وہ اس میں آتی ہیں کہ جی he must be a thorough gentleman۔ پھر اس میں وکالت میں ایک دو چیزیں بہت بنیادی رول پلے کرتی ہیں۔ آپ کی ریپوٹیشن، آپ کی ریپوٹیشن دو بنیادوں پر بنتی ہے۔ اس میں ایک تو ہے کہ دو قسم کے اعتماد آپ انجوائے کرتے ہیں ڈیورنگ یور کیریئر، ڈیورنگ یور پروفیشن۔ ایک ہے ٹرسٹ، اٹ از بٹوین دی کاؤنسل اینڈ دی کلائنٹ، کہ آپ کا کلائنٹ کا ٹرسٹ جو ہے نیور ایور ٹرائی ٹو ڈیمیج دیٹ ٹرسٹ، کیونکہ کلائنٹ وہ جاتا ہے، آپ کو فیس دیتا ہے، یا اگر وہ کیس آپ کرتے ہیں بغیر فیس لے کر بھی اگر آپ اس کا کیس کرتے ہیں سول کورٹ میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، آپ ایز اے پاپر کاؤنسل اس کا کیس لڑتے ہیں، آپ مفت میں اس کا کیس لڑتے ہیں، لیکن اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا وکیل جو ہے میری غیر موجودگی میں بھی میرے حق کے لیے لڑے گا، مجھے اپنا حق دلانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ ٹرسٹ ہے۔ دوسرا ٹرسٹ، اٹ از بٹوین دی کاؤنسل اینڈ دی کورٹ، کہ وکیل اور عدالت کے مابین جو اعتماد ہوتا ہے کہ کورٹ کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہو کہ یہ وکیل مجھے مس گائیڈ کر رہا ہے، یہ مس لیڈنگ کر رہا ہے، یہ مس ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، یا جو چیزیں ریکارڈ پر ہیں وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہی اعتماد جو ہے آپ کا کلائنٹ کا، یہی اعتماد عدالت کا، کورٹ کا اور جج کا کیریئر میں آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں دو اس میں ہیں، پروفیشنل ایٹیکیٹس اور اس کے مینرز کے علاوہ۔ پھر اس طرح ہے کہ دنیا میں بہت سے پروفیشن ہیں
جو ریوارڈنگ بھی ہیں ان دا شیپ آپ کو اس میں عزت ملتی ہے، آپ کو اس میں آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ کو اس میں پاپولیرٹی ملتی ہے. لیکن میرے اپنے خیال میں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود وکیل ہوں، بلکہ میرے خیال میں وکالت کا جو پروفیشن ہے یہ واحد پروفیشن ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو ملتی ہیں. اس میں آپ کو پاپولیرٹی بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو انکم بھی ملتی ہے، اور اس میں آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے. رسپیکٹ آپ کو لوگوں سے بھی ملتی ہے، آپ کو اپنے کولیگ سے بھی ملتی ہے، اپنے فیلو ایڈوکیٹ سے بھی ملتی ہے، اور آپ کو کورٹ سے بھی ملتی ہے. لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں، جس طرح ہم نے بتایا کہ جو لوگوں کا اعتماد ہے، جو کورٹ کا اعتماد ہے، کبھی بھی آپ اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اگر کچھ پیسوں کے لیے یا ایک کیس کے لیے، ہو سکتا ہے ایک کیس اس طریقے سے آپ لوگ جیت جائیں، لیکن اگر ایک دفعہ آپ نے عدالت کا اعتماد کھو دیا، ایک دفعہ اگر آپ نے لوگوں کا اعتماد کھو دیا، تو وہ ریپوٹیشن، وہ اعتماد، وہ پھر بنتے بنتے اس میں سالوں گزر جائیں گی، لیکن وہ پھر نہیں بن سکتا. اسی وجہ سے میری سارے لوگوں سے، وکلاء صاحبان سے، اور بالخصوص اپنے ینگسٹر سے یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کیس ہار جائیں لیکن آپ اپنے کلائنٹ کا اعتماد جیت جائیں. ہو سکتا ہے آپ اپنا کیس ہار جائیں لیکن آپ عدالت کا اور آپ جج کا اعتماد جیت جائیں. تو ان دا لانگ رن یہ آپ کے پروفیشن کے لیے اور آپ کے ریپوٹیشن کے لیے اور آپ کی ساکھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پر آگے باتیں کریں گے کہ کیسے ہم اپنی سکلز کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے ہم اچھے وکیل بن سکتے ہیں. اس کے لیے کیا بنیادی شرائط ہیں، اور پھر اس میں ہم مختلف لاز بھی ڈسکس کریں گے، اور ٹرائل کے حوالے سے، اپیل کے حوالے سے، ریویژن کے حوالے سے، ریٹ پٹیشن کے حوالے سے، جو یہ ساری چیزیں ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس پر ہم آگے بات کریں گے. بہت شکریہ جی.